बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछली रात इसराइली एयरफोर्स ने लबनान के कुछ इलाकों को टारगेट किया और वहाँ पे एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लबनानी शहरी शहीद हुए और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के एक कमांडर अबू तालिब अब्दुल्ला, उनकी भी शहादत सामने आई। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से आज सुबह से इसराइल के ऊपर एक कहर ढा दिया गया है और तकरीबन 200 से ज़ायद रॉकेटों से हमला किया है, जो कि अब तक कहा जा रहा है कि 2006 की जो हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग थी उसके बाद से लेकर अब तक का हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है जो कि इसराइल पे किया गया है। अब इस हवाले से जो भी तफसीलात सामने आ रही हैं इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त UKMTO की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर हुदैदा की बंदरगाह के नज़दीक एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है। इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट बरतानवी इदारे UKMTO की तरफ से सामने आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके साथ साथ जो अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है आइजनहावर, उसने अब जो है वो बहर अहमर से फ़रार इख्तियार कर लिया है और इस बारे में भी एक ख़बर है, इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त पूरे यूरोप में एक सियासी हलचल मच चुकी है और इस हवाले से फ़्रांस से एक ख़बर सामने आ रही है कि फ़्रांस के अंदर अब एक सिविल वॉर की सी कैफियत जो है वो देखने में सामने आ रही है, होती नज़र आ रही है। क्या मामलात हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो उन नाजरीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में आकर ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, हिजबुल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई इसराइल के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया है और ख़ास तौर पर उन तनसीबात को निशाना बनाया है जो कि इसराइल की बहुत अहम मिलिट्री साइट समझी जाती थी। उनके ऊपर तकरीबन 200 से ज़्यादा रॉकेटों से हमला किया है हिजबुल्लाह ने और एक बहुत बड़ा हमला तसव्वुर किया जा रहा है। 2006 की जंग के बाद से लेकर अब तक इतना बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में या चंद घंटों में नहीं किया था, जो कि अब सामने आया है। हिजबुल्लाह हैज़ जस्ट कैरिड आउट द बिगेस्ट रॉकेट स्ट्राइक ऑन इसराइल सिंस 2006 वॉर। The Meron Strategic Air Command and Control Base and the Blazin Military Industrial Plant are seriously damaged. अब एक हमला किया गया है। इस हमले के नतीजे में एक तरफ तो मेरोन की जो पहाड़ियां हैं, इसराइल के शुमाली इसराइल की मेरोन पहाड़ियां हैं, वहाँ पे इसका एक एयर कमांड सेंटर था, एक स्ट्रेटजिक एयर कमांड सेंटर, उसको निशाना बनाया है, उसकी कंट्रोल बेसिस को निशाना बनाया है इन हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने। और इसके साथ साथ ब्लेटन मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। इसके साथ साथ इन हमलों के अंदर जो है वो नॉर्दर्न कमांड की जो फैसिलिटी थी, इसराइली फ़ौज की नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स थे, उनको निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ रिज़र्व फोर्स के हेडक्वार्टर को, जो कि नॉर्दर्न कमांड का ही एक हिस्सा थे, उनको गैलीली डिवीज़न की गैलीली बेस के एमियात के इलाके में निशाना बनाया है। तो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि हिजबुल्लाह ने अपने नाम की हैं और ये उस हमले की जवाबी कार्रवाई थी कि जो कल रात एक इसराइली एयरफोर्स की पार्टी ने हमला किया था लबनान के अंदर घुसकर और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया था, जिसके अंदर हिजबुल्लाह के एक अहम तरीन कमांडर तालिब अब्दुल्ला की शहादत हुई है, शहादत सामने आई थी। उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक भरपूर जवाबी हमला इसराइल पे किया गया है। अब इस वक्त जो इसराइली फ़ौज की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, अबाउट 70 launches in the last barrage to the Meron area in the western Galilee, a total of 160 launches from this morning. आज सुबह से लेकर अब तक 160 हमले जो हैं वो सिर्फ मेरोन हाइट और वेस्टर्न गलीली के इलाकों पे किए गए हैं और ये 70 के करीब जो है वो मुतअद्दिद लॉन्चेस की गई, जिनके नतीजे में 160 रॉकेट्स फायर किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी जनूबी लबनान से ये फायर किए गए और ये फिर आकर शुमाली इसराइल में गिरे हैं। इसराइल की स्ट्रेटजिक मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है, अहम तनसीबात को निशाना बनाया है, उनके हेडक्वार्टर्स को, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया गया है इन हमलों के नतीजे में। और अब इसका जो इतराफ़ है वे IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी किया गया है। अब इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह की तरफ से और कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुछ ऐसे इलाकों को निशाना बनाया है जो कि इसराइलियों से अब तक खाली नहीं कराए गए थे, यानी फिर वो इसराइली उन इलाकों में मौजूद थे,
ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں. حزب اللہ launched a massive missile salvo of rockets on a non-evacuated areas. Israelis can be seen fleeing in fear. اب ایک جتھا داغا جاتا ہے حزب اللہ کی طرف سے راکٹوں کا, اور یہ ان علاقوں میں داغا جاتا ہے, شمال کے ان علاقوں میں داغا جاتا ہے کہ جو کہ اب تک جہاں پہ اسرائیلی قابضین موجود ہیں وہ شیلٹر ہومز میں جا کے چھپے نہیں ہیں یا ان کے گھروں کو اب تک اسرائیل نے خالی نہیں کرایا. ان کے اوپر یہ جتھا داغا جاتا ہے میزائلوں کا, اور اس ویڈیو میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان میزائلوں کو, ان راکٹوں کو آتے ہوئے دیکھ کر قابض اسرائیلیوں کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور کس طرح سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ خوف کی کیفیت ہے جس خوف نے اسرائیلیوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے, اور اب موت ان کو ہر وقت اپنے سر پر منڈلاتی نظر آتی ہے کہ کبھی بھی حزب اللہ سے جو ہے وہ راکٹ یا میزائل فائر کیے جائیں گے اور وہ اسرائیل کے کسی بھی علاقے کو آ کر نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل کے میڈیا کی طرف سے یہ خبر ہے, The launching of rocket from Lebanon toward the north is the largest in number and type since the start of the war. The missile attack a while ago was considered the most violent on Israeli since 2006 by Hezbollah. اب اسرائیلی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کرتا جا رہا ہے کہ یہ جو آج حملہ کیا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے, یہ نمبر یا اعداد و شمار کے حساب سے بھی سب سے بڑا حملہ تھا, اور اس کے اندر جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا اور اہم حملہ سمجھا جا رہا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اور یہ کہ یہ جو میزائل اٹیک کیا گیا ہے, یہ راکٹ اٹیک کیا گیا ہے, یہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ لبنان کی طرف سے یا حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پہ کیا جا رہا ہے, جو کہ 2006 کی جنگ کے بعد سے اب پہلی دفعہ سامنے آیا ہے کہ اتنا شدید حملہ 2006 کے بعد سے اب تک نہیں کیا گیا تھا. تو اس وقت اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ سکسیسفلی اسٹرک پلیزن ملٹری انڈسٹریل فیکٹری ان ساسا سیٹلمنٹس ود گائیڈڈ میزائلز. The factory produces various armor and protection for Israeli tanks and vehicles. اب ایک اور حملہ کیا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے, اور یہ ساسا سیٹلمنٹ یعنی اسرائیل کا علاقہ ہے ایک ساسا, وہاں کیا گیا ہے, اور وہاں کے ایک انڈسٹریل کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے جو کہ پلیزن نامی ایک انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کی فیکٹری ہے, اس کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ فیکٹری مشہور ہے اسرائیلی فوج کے لیے ٹینکس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمرڈ وہیکلز ہیں ان کو پروٹیکشن یا ان کی آرمر پروٹیکشن جو ہے وہ مینوفیکچر کرتی ہے. یعنی پھر یہ فیکٹری اسرائیل کی ٹینکوں کے لیے اور اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم حصہ تھی, جس کو اب حزب اللہ کے گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ حملہ اتنا ایکوریٹ تھا کہ یہ فیکٹری کافی حد تک تباہ ہو گئی ہے. تو اب اس جنگ کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ حزب اللہ اب اسرائیل کی ملٹری فیکٹریز کو جو ہے وہ بھی نشانہ بنا رہا ہے, تاکہ اس طرح اسرائیل کی جو ایک ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کی کمر توڑی جا سکے. تو یہ ایک بہت ہی بھرپور کارروائی ہے جو کہ حزب اللہ نے کی ہے ساسا سیٹلمنٹ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہیوج فائر کنٹینیوز ٹو ایکسپینڈ ان سیورل سیٹلمنٹس ان ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن ایز دا result of the firing of more than 200 missiles from southern Lebanon. جنوبی لبنان سے تقریباً 200 سے زیادہ میزائل راکٹس فائر کیے گئے, اور یہ تمام راکٹس شمالی اسرائیل میں آ کے گرے, اور اس کے نتیجے میں ایک اور خطرناک آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے, اور اب اس کو بجھانے کا کام جاری ہے. اس وقت شمالی اسرائیل ایک جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے, جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے, جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے, اور اس وقت اسرائیل کے اندر, شمالی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی زیادہ افراتفری کا جو ہے وہ سما ہے. ہر طرف جو ہے نا لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور شیلٹر ہومز کی تلاش میں ہیں کہ جہاں جا کے وہ پناہ لے سکیں اور اپنی زندگیاں بچا سکیں. تو اس وقت ایک اتنا خطرناک اور بھرپور حملہ حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے, جو کہ جواب ہے کل رات والے اس واقعے کا جس میں حزب اللہ کے کمانڈر کی شہادت ہوئی ہے. حماس کی طرف سے ایک تعزیتی بیان ہے جو کہ حزب اللہ کے ان کمانڈر کی شہادت کے بعد سامنے آیا ہے. حماس مونڈ دا سینئر لیڈر آف حزب اللہ طالب عبداللہ. He rose in defense and support with heroic participation in the battle of our Palestinian people. حماس جو ہے تعزیتی بیان دے رہی ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے طالب عبداللہ, انہوں نے جس طرح سے مقاومت دکھائی, جس طرح سے ریزسٹنس دکھائی, اور سپورٹ ان فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی جس طرح سے ایک سپورٹ دی, اور اس جنگ کے اندر
شانہ بشانہ فرنٹ لائن پہ رہے اور بہت اہم کمانڈر یہ سمجھے جا رہے تھے، ان کی جو ہے وہ اس شہادت پہ اب حماس تعزیت پیش کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بیان ہے جو کہ حماس کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک خبر دوبارہ سامنے آ رہی ہے، یمنی حوثیوں کی ایک پاسبل کارروائی ہے جس کو رپورٹ کر رہا ہے برطانوی ادارہ UKMTO یعنی یونائٹڈ کنگڈم میریٹائم ٹریڈ آپریشنز۔ UKMTO has received a report of an incident 66 nautical miles southwest of Al-Hudaydah, Yemen. The vessel was hit on the stern by a small craft. اب جو اس خبر کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جہاز کو ہٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کی طرف سے، اس کے اسٹرن کی طرف سے، اور اس حملے کے اندر ایک اسمال کرافٹ یوز ہوا ہے۔ تو پاسبلٹی یہی ہے کہ حوثیوں کی طرف سے ایک ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے اس حملے کے لیے، اور اس حملے کے نتیجے میں اس جہاز کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس ڈرون نے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی رپورٹ ہے جو کہ UKMTO کی طرف سے اب سامنے آ چکی ہے کہ جس میں 66 ناٹیکل مائل جنوب مغرب میں حدیدہ کے مقام پہ یہ کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ اس وقت بحر احمر میں جو ایک امریکی نیوکلیئر ایئرکرافٹ کیریئر آئزن ہاور موجود تھا، جس کے اوپر پچھلے دنوں یمنی حوثیوں نے ایک حملہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے اس کی تردید ہوئی تھی، لیکن بعد میں ایک چائنیز سیٹلائٹ نے اس جہاز کے امیجز دکھائے تھے جس میں اس جہاز کو خاطر خواہ نقصان پہنچا تھا۔ اب اس جہاز نے بحر احمر سے راہ فرار اختیار کر لی ہے، اور اب یہ جو ہے سعودی ریاست کی طرف یا سعودی شہر مکہ کی طرف جو ہے وہ جانب سفر ہے، اس طرف بڑھ رہا ہے، اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ The US nuclear aircraft carrier Eisenhower was withdrawn from the Red Sea region after a series of missile attacks launched by the Yemeni Houthis. یمنی حوثیوں کے حملوں نے اس جہاز کو اب پیچھے ہٹنے اور وہاں سے بحر احمر سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور اب جو ہے یہ بحر احمر کا ریجن چھوڑ کر اسرائیل کی بندرگاہ کی طرف جو ہے وہ جانب سفر ہے۔ اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، جو میرے پیچھے ایک تصویر ہے، کہ اب یہ جہاز سعودی عرب کی طرف جو ہے وہ جانب سفر ہے اور اب جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت فرانس کے اندر جو ہے وہ ایک سول وار کی سی کیفیت ہے۔ فرانس از آن اٹس وے to a devastating civil war. Confrontations and riots between the extreme left loyal to Macron in Paris due to the overwhelming victory of the extreme right. فرانس کے اندر اس وقت ایک جو ہے وہ سول وار کی سی کیفیت چل رہی ہے، اور اس وقت جو یہ کیفیت ہے شدید قسم کے جھگڑے اور شدید قسم کی لڑائیاں جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ایک طرف تو ایک ایکسٹریم لوائل لیفٹ ہیں جو کہ صدر میکرون، جو کہ فرانس کا سابق صدر تھے جس نے حکومت تحلیل کر دی تھی، اس کے حامی ہیں ان کے درمیان، اور جو اس وقت اس فرانس کے معاملے میں جو ایکسٹریم رائٹ پارٹی جو کہ جیت رہی ہے، ان کے درمیان اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کی جھڑپیں اور جو ہے وہ لڑائیاں جاری ہیں فرانس کے اندر، اور لگ یہی رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک جو ہے وہ سول وار چھڑ سکتی ہے اور فرانس کے اندر جو ہے ایک شدید قسم کی عوامی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔